ساتھی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی اور امام اس دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ ان کا علم کسبی نہیں ہوتا، وحی ہوتا ہے۔ ان کا استاد خالق ہے، ان کا استاد اللہ ہے، وہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے۔ میرا پرانا جملہ ہے جو بھائی بلاک میں میں نے کبھی کہا تھا، یہاں چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، دو نسلیں جوان ہو گئی، تو میں اس کو دہرانے چلا ہوں یہ کہہ کر مجھے حق ہے کہ میں اپنا جملہ دہراؤں۔ اگر کسی ذاکر کو اپنا قصیدہ دوبارہ پڑھنے کا اختیار ہے تو مجھے بھی تو اختیار ہے کہ میں بات آ گئی ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسی بنیاد پہ مسلمان اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی امی تھے۔ امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ان پڑھ تھے؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کو دنیا کا پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ میرے نبی دنیا کے پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے۔ یہ چاہتے تھے، یعنی عرب اس دور کے بوڑھے عرب یہ چاہتے تھے کہ جب نبی کا بچپن تھا تو نبی کے سامنے والی جیب میں دو چار قلم لگے ہوتے، ہاتھ میں تختی ہوتی، بائیں ہاتھ میں ایک بستہ لٹکا ہوتا۔ کبھی نبی کسی بچپن میں کسی بوڑھے عرب کے پاس بیٹھے دیوار کے سائے میں پڑھ رہے ہوتے، کبھی کسی درخت کے سائے میں پڑھ رہے ہوتے، اور جب نبی اعلان کرتے تو وہ کہتے کہ واقعی یہ جو مسلمانوں کے نبی ہوئے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ منظر چونکہ نہیں دیکھا، لہذا نبی نے جب اظہار نبوت فرمایا تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جو مسلمانوں کے نبی ہوئے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، اور دلیل یہ پیش کی کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر تو ہم ان کو پڑھتا لکھتا دیکھتے۔ ان کا جواب میں عرض کیا کرتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں عشرہ محرم پڑھنے کے لیے آیا، ابھی میں نے دوسرے سے تیسری مجلس شروع کی کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہاں مجاہد بھائی نے، کھوسا برادران نے اور یہاں کی انتظامیہ نے جو مولانا لاہور سے بلائے ہیں ضمیر نقوی، وہ تو بالکل ان پڑھ ہیں۔ دلیل یہ رکھی کہ صاحب ہمارے پاس ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے پرائمری اسکول سے لے کر کالجز اور یونیورسٹی تک تمام تعلیمی اداروں کا ریکارڈ ہم نے چھان مارا ہے۔ ہمیں تو آپ کے مولانا کا کہیں نام ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ چار متدین مومن مل کر پڑھے لکھے لوگ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے کہ عقل کے اندر ہمارے مولانا کا تعلق ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے نہیں ہے، یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پتہ کرو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں پتہ کرو۔ یہی غلطی مسلمان اسکالر سے ہوئی۔ یہ میرے نبی کو دنیا کا پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے تھے، میرے نبی اس دنیا کے تھے ہی نہیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں پتہ کرو۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پتہ کرنے کے لیے جلدی میں چلے نہ جانا، اس لیے کہ جاؤ گے تو پھر واپس نہیں آ پاؤ گے۔ جملہ سمجھو تو میں دل چاہتا ہے جملہ کہنے کو، آل محمد میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آ پاتے، وہ کعبہ قوسین سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہی بیٹھے بٹھائے پوچھو، پروردگار تیرا ایک نمائندہ دنیا میں آیا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو آپ نے اس کو پڑھایا تو اللہ نے اپنے محبوب کا علمی سرٹیفکیٹ قرآن میں لکھ کے بھیج دیا، علم کما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے سب کچھ پڑھا دیا تجھے جو تو نہیں جانتا تھا۔ میرے نبی یہاں تشریف لائے، ذمہ داری نبی کی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ تو جو استاد کتاب پڑھانے آیا ہے تو منیمم اس کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے جتنا کتاب میں ہے۔ کتاب میں کتنا زیادہ نالج ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے، علم ما کان، علم ما یکون، جو کچھ گزر چکا، جو کچھ قیامت تک آنے والا ہے، ہر شے کا علم قرآن میں ہے، اور میرا نبی عالم قرآن ہے۔ مل کے بولے ہے میرا نبی عالم۔ تو نبی اور امام اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئیں اور یہاں آ کے بھول جائیں تو پھر ان کے علم پڑھ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ انسانیت کو فیض کیسے پہنچے گا؟
تو وہ بھولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بھولتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے سروں پہ تاج عصمت رکھا ہے. اللہ جس کے سر پہ تاج عصمت رکھتا ہے وہ اس دنیا میں پہلی سانس سے لے کر اس دنیا میں آخری سانس تک ہر قسم کے سہو و نسیان اور خطا سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب بھی عمر کے جس بھی حصے میں جو بھی آپ سوال کریں گے تو وہ اللہ کی منشا کے مطابق اس کے دیے ہوئے علم کے مطابق پرفیکٹ جواب دے گا. اسی صورت میں جب وہ معصوم ہوگا، خطاؤں سے پاک ہوگا. عصمت کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا. عصمت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے عصمت کی تعریف یہ کی ہے کہ عصمت وہ لطف خفی ہے کہ جو انسان کو ہر قسم کے سہو و نسیان سے محفوظ رکھتا ہے. ایک بات اور سمجھانے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا ہمارے ائمہ کی عصمت جبری نہیں ہے، اختیاری ہے. کیا مطلب؟ ملائکہ کی عصمت جبری ہے. ملائکہ اطاعت جبری میں خلق ہوئے ہیں، اس لیے عصمت ان کے لیے کمال نہیں ہے. بھئی جن میں خطا، سہو و نسیان، گناہ کی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے تو ان کی عصمت ان کے لیے کمال بھی نہیں. کمال تب ہے کہ انسان میں صلاحیت موجود ہو لیکن اللہ کے لطف خفی سے وہ ہر قسم کے گناہ اور خطا سے محفوظ رہے. اس کی میں مثال دوں گا تو عزیز بچے بھی سمجھ جائیں گے، نوجوان بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیں اکثر کام ایسے ہیں، اکثر غلطیاں ایسی ہیں جو ہم نے نہ کبھی وہ غلطی کرنے کے بارے میں سوچا نہ ہم نے کبھی وہ غلطی کی. سادہ سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ کے یہاں میرا غازی خان میں کوئی نالا بہ رہا ہو جس میں مختلف کیمیکل ہے، مختلف گندگی اس میں بہ رہی ہے، اور اس گندے نالے میں ایک ترموز ہے جو آدھا کچا ہے آدھا پکا ہے، اس گندے نالے میں بہتا چلا رہا ہے. ہم اس ترموز کو وہاں سے نکال کے کھا سکتے ہیں لیکن نہ ہم نے کبھی کھایا نہ کبھی کھانے کے بارے میں سوچا. 20 منزلہ عمارت سے آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں لیکن نہ آپ نے کبھی چھلانگ لگائی نہ چھلانگ لگانے کے بارے میں زندگی میں کبھی سوچا. دیگ پک رہی ہے نیاز کی جب ابل رہی ہے، ہانڈی ابل رہی ہے، آپ کفگیر کے بغیر اپنا ہاتھ اس میں ہلا سکتے ہیں. نہ کبھی آپ نے ہاتھ ہلایا نہ ہلانے کے بارے میں سوچا. توجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس تربوز کی غلاظت اور گندگی کا اس قدر یقین ہے کہ نہ آپ اسے کھائیں گے نہ کھانے کے بارے سوچیں گے. 20 منزلہ عمارت سے گر کر اپنی تباہی اور بربادی کے اس یقین کی منزل پہ ہے، نہ آپ چھلانگ لگائیں گے نہ لگانے کے بارے سوچیں گے، اور آپ اس ہانڈی میں ابلتی ہوئی ہانڈی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو یقین ہے آپ کا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ نے نہ کبھی ہاتھ ہلایا اور نہ کبھی ہلانے کے بارے میں سوچا. اسی طریقے سے معصوم کو گناہ کی حقیقت کا اس قدر علم اور یقین ہوتا ہے، معصوم نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کرنے کے بارے سوچتے ہیں. مل کے بہت شکریہ. دارسگاہ راستہ عقیدہ و جہاد ہے، اللہ آپ کی جزائے خیر. توجہ فرما رہی ہے؟ معصوم نے نہ کبھی گناہ کے بارے میں سوچا اور نہ کبھی زندگی میں گناہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصمت ان کی جبری نہیں ہے. عقیدہ عصمت. اب دیکھیں میں ذرا ایک جملے میں ایک مشکل لفظ ہے لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں، یقیناً بڑا باذوق مجمع ہے.
اور میرے بات کو سمجھیں گے، بزرگ تو پہلے ہی جانتے ہیں، عزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لطف خفی کسے کہتے ہیں؟ لطف خفی کا معنی یہ ہے کہ آپ 20 منزلہ عمارت سے نہ آپ نے کبھی چھلانگ لگائی، نہ چھلانگ لگانے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے آپ کا پاؤں پھسلے اور آپ زمین پہ آ رہے ہیں۔ لطف خفی یہ ہے کہ وہ جس کے سر پہ اللہ تاج عصمت رکھتا ہے اس کے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ بڑی مہربانی اللہ کو ہے، اس کے پاؤں کو خدا پھسلنے نہیں دیتا، اسے لطف خفی کہا جاتا ہے۔ بہرحال باقی مسلمانوں میں بھی عقیدہ عصمت ہے، البتہ وہ ہمارے ائمہ کو معصوم نہیں مانتے، حتیٰ کہ 72 فرقوں میں تمام مسلمان خلفائے راشدین کی عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ صرف انبیاء کو معصوم مانتے ہیں۔ اور نبی کے بارے میں ان کا جو عقیدہ عصمت ہے وہ بھی اس حد تک ہے کہ نبی جب منصبی فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں نبوت کے، اس وقت وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پرسنل کاموں میں وہ معصوم نہیں ہوتے، ان سے خطا کا امکان ہے۔ جبکہ تشیع کے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ جس کے سر پہ تاج عصمت رکھتا ہے، جس دنیا میں آنے کے بعد پہلی سانس جب لیتا ہے اور زندگی کی آخری سانس جب لیتا ہے، اس پورے پیریڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے خطا کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سر پہ تاج عصمت ہے۔ اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہم نبی کو من المہد الی اللحد معصوم مانتے ہیں، اور اس کی دلیل ہم قرآن سے دیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقط میرا رسول ہے۔ یہ کلمہ حسب، یہ کلمہ استثناء ہے۔ جس طرح پڑھتے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہاں بھی اللہ موجود ہے۔ وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقط میرا رسول ہے۔ اللہ نے دنیاوی سارے رشتے نبی کے توڑ کر اپنی ذات کے ساتھ رشتہ جوڑا، حالانکہ ہم نے دیکھا یہ نبی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا نانا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقط میرا رسول ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یاد رکھنا میرے نبی کی کوئی حرکات و سکنات پوری زندگی میں کبھی کسی رشتے کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ ہر عمل رسالت کے تابع ہوگا۔ نعرہ آپ نے اپنی شان کے مطابق، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگانا ہے، لیکن اپنی شان کے مطابق لگانا ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد لگانا ہے۔ وما محمد الا رسول، اللہ نے سارے رشتے توڑ دیے، میرا نبی فقط میرا رسول ہے، اس کا ہر عمل، کوئی عمل رشتے کے تابع نہیں، ہر عمل رسالت کے تابع ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اب اگر بھائی نے بھائی کو کندھے پہ اٹھایا تو بھائی نے بھائی کو نہیں اٹھایا، رسالت نے امامت کو اٹھایا۔ اب اگر باپ نے بیٹی کی تعظیم کی تو باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی، رسالت نے عصمت کی تعظیم کی۔ اب اگر نانا نواسوں کے لیے ناکا بنے تو نانا ناکا نہیں بنے، رسالت ناکا بنی۔ اور اب اگر شوہر بیوی پہ ناراض ہوا تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی۔ مل کے دونوں بلند کر کے ہے علی مولا، علی مولا، سبا کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان پر تولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان پر تولا، علی مولا، علی مولا، کمبر کا مولا، علی مولا، منظر کا مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، من کنتو مولا، علی مولا۔ بھائی من کنتو مولا کا مطلب یہ ہے علی علی کہنا، من کنتو مولا، علی علی، من کنتو مولا، علی علی، کمبر کا مولا، علی علی، منظر کا مولا، علی علی، سلیمان کا مولا، علی علی، ہم سب کا مولا، علی علی، علامہ صاحب
مل کے حیدری، اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہمارا مکتب تشیع کا عقیدہ عصمت جس کی بنیاد قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ ہم اپنے آئمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ آئمہ، یہ تو نبی کی عصمت پر دلیل ہے۔ آئمہ کی عصمت پر دلیل آیہ تطہیر ہے۔ جب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے اور نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ میں جب اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو بڑا لطف لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بالتحقیق اے اہل بیت محمد، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ پتا چلا جو اہل بیت سے دور ہیں نگاہ توحید میں وہی رجس ہے۔ اللہ نے ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ جب میں اس مقام پہ بات آتی ہے تو میرے دل میں ایک بات مچلتی ہے، وہ میں نہ کہوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ کسی حکیم نے لکھا تھا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ آپ کتے کے سامنے 2 روٹیاں ڈالیں، ایک پہ اصلی لگا دیں، ایک پہ نکلی۔ نکلی شہد والی روٹی کتا کھا لے گا، اصلی شہد والی روٹی کو کتا منہ نہیں لگائے گا۔ آگے ریزن سبب میں انہوں نے روایت نقل کی کہ حضور نے شہد کی مکھیوں سے پوچھا کہ آپ مختلف ذائقہ پھولوں سے رس چوس کے لاتی ہیں اور جب مل کر بیٹھتی ہیں تو اس میں شفا بھی آ جاتی ہے اور اس میں مٹھاس بھی، جبکہ پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے تو مٹھاس شفا کہاں سے آتی ہے؟ مکھیوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مختلف ذائقہ پھولوں سے رس چوس کے جب لاتی ہیں اور جب ہم مل کر بیٹھتی ہیں تو ہم مل کر تیری اور تیری آل پہ درود کرتی۔ اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ اس شہد میں مٹھاس بھی پیدا کر دیتا ہے، شفا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو حکیم صاحب نے لکھا چونکہ اصلی شہد پر آل محمد کا ذکر پڑا گیا ہے، لہذا کتا ہے نجس اور یہ ہے پاک، نجس منہ اسے لگ نہیں سکتا۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نیاز امام حسین بناتے ہیں، حاضری سرکار وفا بناتے ہیں، نیاز امام جعفر صادق تیار کرتے ہیں، اس میں اللہ اور اہل بیت کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پریشان نہ ہوا کرو کہ فلاں بندہ یہ حاضری کیوں نہیں کھاتا، فلاں ملا یہ نیاز کیوں نہیں کھاتا، اسے کوئی کھا سکتا ہی نہیں، اسے نجس منہ لگنا ہی نہیں ہے۔ گلی 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 اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب یہ پنجتن پاک میں نے عرض کیا کہ ہمارے 12 آئمہ پلس جناب سیدہ کی عصمت کی دلیل ہے آیہ تطہیر، اس لیے جناب سیدہ کی شان میں بھی یہ نازل ہوئی اور میں اس کیا کرتا ہوں کہ بالخصوص بالاخص جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی، اس لیے کہ نبی کا نبی ہونا ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، امام کا منصب امامت پہ فیض ہونا ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ بے عیب ہے، اس کا نمائندہ بے عیب ہوتا ہے، وہ کسی عیبدار کو اپنا نمائندہ بناتا ہی۔ جناب سیدہ ان میں ایک ایسی ذات ہے جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، ان کے لیے آیت عصمت آئی، توجہ فرما رہی ہے۔ اور پھر جب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے، جبرائیل نے پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ جبرائیل جانتا تھا، خدا کی قسم احسان
کیا جبرائیل نے ہمارے اوپر. اگر جبرائیل یہ سوال نہ کرتا تو قیامت تک مسلمان یہی سمجھتے کہ چادر کے نیچے پیغمبر ہیں, پیغمبر کی بیٹی ہیں, پیغمبر کے داماد ہیں, پیغمبر کے نواسے ہیں. جبرائیل نے سوال کیا اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ کلام ہے جو کلام تو اللہ کا ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر تطہیر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے باپ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, و بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں. بنو جمع کی لفظ ہے, ابن واحد, ابنان تسنیہ دو بیٹے, بنو اس کی جمع. اللہ بتا یہ رہا تھا بیٹے سے مراد یہ ہے ظاہر میں 2 ہے حقیقت میں 11 ہے. تو ہمارے 11 ائمہ آئے تطہیر کا مصداق ہے, مولا علی آئے تطہیر کا مصداق ہیں. اور پھر یہ کیوں کہا خالق نے سیدہ کے ذریعے تعارف کیوں کروایا؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے تعارف کی منزل تھی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور ہیں, حضور کی بیٹی ہیں, حضور کے داماد ہیں, حضور کے نواسے ہیں. سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. سیدہ ہیں, سیدہ کے بابا ہیں, سیدہ کے شوہر ہیں, سیدہ کے نواسے ہیں. اس لیے کہ یہ اہل بیت کے تعارف کی منزل تھی. اللہ قیامت تک پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھنا اہل بیت سے مراد نبی کے رشتہ دار نہیں, زہرا کے رشتہ دار اہل بیت. ختم ہوگی میری تقریر. میں نے نتیجہ آپ کے سامنے اپنے پورے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم نبی کو بھی معصوم مانتے ہیں اور اپنے 12 ائمہ کی بھی عصمت کے قائل ہیں, اور 20 آیات ہیں ان کی عصمت پر. لیکن میں اپنے وقت کے مطابق بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. خوش نصیب ہو اے شیعان علی کہ اللہ نے جو تمہیں دین اسلام سے نوازا ہے وہ اسلام اس عصمت کے پائپ سے گزرتا ہوا آپ تک پہنچا ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے. یعنی یہ وہی دین ہے جو اللہ نے بنایا, نبی نے پہنچایا, ائمہ نے بچایا, اور وہی دین آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اور اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے نانا کا محبوب وطن مدینہ چھوڑا. وقت اتنا بچ گیا ہے, زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے 2-4 منٹ پہلے ہی چھوڑ دینے کا حکم ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں ہر جگہ پہ جہاں جہاں میں اشرے پڑھ رہا ہوں مومنین یہ تقاضا کرتے ہیں, بانیان فون کر کے کہتے ہیں یہاں تو چونکہ میں عادی ہو چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس تاریخ کو میں نے کیا پڑھنا ہے. تو اکثر مجھے ماتمی حضرات کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں سادات کی تیاری سنائیں. جب میں یہ فرمائش سنتا ہوں نا تو میرا دل دکھتا ہے کہ آج آپ سادات کی مدینہ سے تیاری سننے کی سفارش کر رہے ہیں, جبکہ علی کی بیٹیوں کو تو 6 مہینے ہو گئے جنگلوں میں بیان کرتے ہیں. وزارت دستور ہے. آپ میں سے بھی کئی احباب ایسے ہوں گے جو رزق کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں باہر شہروں میں رہتے ہیں یا باہر ملکوں میں رہتے ہیں, لیکن باہر ملکوں میں رہتے ہوں یا اپنے شہر سے دور رہتے ہوں, جب ایام عزا قریب آتے ہیں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چھٹیاں لے کر زہرا کے بیٹے کی عزاداری اپنے وطن میں جا کے کروں گا. اس لیے کہ جو وطن میں عزاداری کا لطف اور مزہ ہے وہ باہر نہیں ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں, ماتمیوں, جس کی عزاداری منانے کے لیے آپ وطن میں آئے ہیں وہ نانا کا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. ولید نے امام کو پیغام بھیجا, امام نے آنے کا وعدہ کیا. تاکیبات سے فارغ ہو کے امام گھر میں تشریف لائے. چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا ثانیہ زہرا نے. کہا بھیا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا ولید نے دربار میں یاد کیا ہے, میں جا رہا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں اکیلا نہ جانے دوں گی. کہا بہن میں علم امامت سے جانتا ہوں, نہ ولید میرا قاتل ہے نہ مدینہ میرا مقتل. کہا حق ہے
सच है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन भैया दरबार तो वही है जिस दरबार में मेरी जवान माँ गई थी। जज़ाकल्लाह, यही हक है इश्क का, मोहब्बत का जो आप अदा कर रहे हैं। जवान माँ गई थी तो सर के बाल से आते, पलटी थी तो सर के बाल सफेद हो गए। भैया दरबार तो वही है जिस दरबार में मेरे बाबा अमीर के गले में रस्सियां डाली गई। मदीना तो वही है जिस मदीने में मेरे शहीद भाई के जनाजे पे तीर बरसाए गए। भैया आपको अकेला बहन न जाने देगी। ये मंजर देख लिया जनाब उम्मुल फजल ने जनाब अब्बास से जाके कहा, भाई कहीं जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। जनाब अब्बास ने सुना, दौड़ते हुए तशरीफ लाए, कदमों पे हाथ रख के कहा, ज़हरा का लाल अभी तो अब्बास जिंदा है, मेरी जिंदगी में रोने का सबब क्या है? जैसे ही जनाब अब्बास को देखा, जनाब ज़ैनब ने दामन छोड़ दिया, भैया अब जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मेरा अब्बास आ गया, मेरे पर्दे का मुहाफिज आ गया। अज़ादारों, कहा मौला क्या फरमान है, क्या हुक्म है? कहा अब्बास वलीद ने दरबार में याद किया है, मैं जाके आ रहा हूँ। कहा मौला अकेले न जाइए, मैं जमाना ने बनु हाशिम को बुलाता हूँ। जमाना ने बनु हाशिम की नंगी तलवारों के साए में आप मदीना की गलियों से गुजर के जाएं, ताकि जमाने को पता तो चले हुसैन आबाद कितना है। कहा अब्बास अच्छा बुला लें। जनाब अब्बास ने नारे तकबीर बुलंद किया। जमाना ने बनु हाशिम ने जनाब अब्बास के नारे तकबीर का पैगाम समझा, और हर दरवाजा इमाम हुसैन के सियान में खुलता था। कहीं से मुस्लिम आ गए, कहीं से अब्दुल्ला आ गए, कहीं से अकबर आ गए, कहीं से कासिम आ गए, दीवार की टेक लगाए। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू की बरसात थी। जनाब अब्बास कहते हैं मौला रोने का सबब क्या है? कहा अब्बास मुझे जमाना याद आ रहा है, आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मैं परदेश में नहीं हूँ, आज मैं जख्मी नहीं हूँ। मुझे वक्त याद आ रहा है कि जब मैं अकेला रह जाऊंगा, जख्मों में चूर होऊंगा, मेरे आज़ा अकारिब शहीद हो चुके होंगे, शिमर का हाथ होगा, मेरा सर होगा, वो खंजर चलाएगा, मैं मुंह फेर फेर के कहूंगा ऐना ऐना अखिल अब्बास, ओ मेरे भाई अब्बास तुम कहाँ हो? अज़ादारों, जमाना ने बनु हाशिम की नंगी तलवारों के साए में मेरे मौला हुसैन चले। वलीद के दरबार का जब मेन गेट आया, इमाम ने, ये जुमले मेरे नहीं हैं, अल्लामा मिर्जा अतर मरहूम के जुमले हैं, लखनऊ के आलिम थे, वो फरमाया करते थे कि इमाम ने इरशाद फरमाया कि वलीद ने मुझे बुलाया है, मैं अकेला जाऊंगा, कोई मेरा अजीज रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा। इमाम ने यह कह के कदम बढ़ाए, पांव की आहट महसूस की। किबला का जुमला है कि इमाम ने मुड़ के देखा, उम्मुल बनीन का लाल आहिस्ता आहिस्ता कदम चलाते पीछे आ रहा है। मौला ने कहा मैंने न कहा था मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा? कदमों पे हाथ रख के कहते हैं ज़हरा का बेटा, तेरा रिश्तेदार हो तो अकबर हो, तेरा रिश्तेदार हो तो कासिम हो, मैं तो तेरी कलीस का बेटा हूँ। और मौला मैं इसलिए साथ आ रहा हूँ, वो देखो वलीद का नौकर भी तो उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो मैं भी तो आपका नौकर हूँ। मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी आपके साथ आऊँ। कहा अब्बास मसलहत नहीं है, और कहा अब्बास आप बाहर रुको, अगर कोई मुश्किल वक्त आया मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। और ये वलीद के दरबार का ये दरवाजा खैबर से ज्यादा वज़नी नहीं है। इमाम तशरीफ ले गए, मुख्तसर ये कि वलीद ने अमीर शाम के मरने की खबर दी, इमाम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, बैत यजीद का मसला पेश हुआ। इमाम ने वो तारीखी जुमला कहा कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कहकर हुसैन उठे कि मिरवान इब्न हकम मलौन वुज़ू कर रहा था, उसने हाथों का इशारा किया कि यजीद का हुक्म है कि अगर हुसैन बैत न करे तो उनका सर काट लिया जाए। आज अगर हुसैन जिंदा बच के निकल गए तो फिर खून की नदियां बह जाएगी। उसका इशारा करना था कि इमाम ने नारे तकबीर बुलंद किया। अब मातमियों के लिए मातम का जुमला कह रहा हूं, नारे तकबीर का बुलंद होना था। सबसे पहले दो नौजवान के जिन्होंने आके इमाम को घेरे में लिया, दाएं अब्बास था, दाएं अली अकबर था। और अजीजों नौजवानों, फिर मैदान करबला आशूर के दिन तक हमेशा दाएं अब्बास रहा, बाएं अली अकबर रहा। यही वजह है कि जब अकेला रह गया, नज़र यमीनन व शिमालन, कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे, ना बाज नजर आता था ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
خدا آپ کی چیز سے بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ عزادارو، میرے مولا حسین جوانان بنو ہاشم کے تلواروں کے سائے میں واپس تشریف لائے۔ جناب زینب بھائی کے انتظار میں تھی۔ بھیا کیا ہوا؟ بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں نانا کا دین بچانے کی خاطر نانا کا وطن چھوڑنے لگا ہوں۔ کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے؟ علامہ صابر نقوی مرحوم کے جملے ہیں۔ سب سے پہلے سید سجاد آگے بڑھے، کہا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ امام فرماتے سجاد بیٹا جہاد دو ہیں، کون سا جہاد کرے گا؟ ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا گردن کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ میرے مولا سید سجاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ سجاد بیٹا ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے بیٹا، یہ جہاد اکبر ہے۔ میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جو بڑا جہاد ہے وہ میرے حوالے کرو۔ سجاد جانے، شام جانے اور پھوپھیاں جانے۔ عزادارو، اگلی منزل پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی۔ بھیا اس مشن میں بہن آپ کے ساتھ جائے گی۔ امام فرماتے ہیں میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ کوئی زوجہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ امام کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ کو عبداللہ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ علامہ صابر نقوی صاحب کی بلا کہ یہ جملے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے، کیا ادب کے جملے اس بزرگوار نے فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ جناب زینب اپنے گھر میں تشریف لائیں اور خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ کیا ادب ہے، کیا عظمت ہے، خاک نشین ہو گئی ابو تراب کی بیٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لائے، کیا دیکھا؟ جناب زینب خاک نشین ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے امام کی بیٹی آپ خاک نشین کیوں ہیں؟ کہا ابن عام کہتے ہیں چچا کے بیٹے کو۔ فرمایا ابن عام آپ جانتے ہیں میرے بھائی حسین کا ارادہ عراق کے لیے مصمم ہو گیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے بھائی سے محبت کتنی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بابا نے میرا نکاح آپ سے پڑھایا تھا تو نکاح میں شرط رکھی تھی عبداللہ جب وطن چھوڑے گا بھائی دین کی خاطر تو بہن کو ساتھ جانے سے منع نہیں کرے گا۔ اور ابن عام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی ادھر میرے بھائی کا قافلہ نکلے گا ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ یہ سننا تھا۔ جناب عبداللہ رو کے فرماتے میرے امام کی بیٹی میں نے کب منع کیا ہے، ضرور تشریف لے جائیے، اور یہ میرا بھرا گھر آپ جعفر طیار کی بہو ہے جو چاہے اٹھا کے لے جائے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ بھرے گھر سے جناب زینب نے اگر اٹھائی تو ماں کی چادر، دعا کرو عزادارو اللہ کرے یہ چادر بچ جائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 2 شہزادے اور محمد ساتھ ملائے، کہا میرے امام کی بیٹی یہ 2 بیٹے اپنے ساتھ لے لیجئے، دشمن زمانہ ہے، امام وقت پہ اگر کوئی وقت آ جائے ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ میں کہوں گا بی بی تیری اپنی قسمت، نہ صدقہ بچا نہ بھائی بچا۔ آخری 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، مزاج ختم ہوگی مجلس، 2 منٹ میرے پاس ہے، 2 منٹ کی زحمت ہے۔ قبلہ فرماتے صابر نقوی مرحوم کا جملہ ہے، قبلہ فرماتے 4 کنیزیں جناب عبداللہ نے خدمت کے لیے ساتھ دی تھی، ان کنیزوں کا ذکر شام غریبہ تک وہ ماتم کرنا ضرور سمجھنا، اگلے جملے صرف رونے کے نہیں ماتم کے جملے ہیں، وہ 4 کنیزوں کا ذکر شام غریبہ تک موجود ہے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے۔ علماء محققین سے جب پوچھا گیا کہ شام غریبہ کے بعد ان کنیزوں کا کیا ہوا